من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم پر درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتا ہوں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین کرام، آج جو ہم موضوع لے کر آئے ہیں بہت ہی پیارا موضوع ہے اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہمیں سننا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل جو موسم چل رہا ہے وہ اس کی تقریبات مختلف جو ہے بزرگان دین جو ہیں ان کی عرس کی تقریبات بھی جاری ہے. کہیں پہ میلے کا نام دیا جا رہا ہے، کہیں پر عرس کا نام دیا جا رہا ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اولیاء کرام کی شان اور اللہ کے بندوں کی شان کا ہمارا موضوع ہے. اور ہم نے یہ بھی جاننا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں کون. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک مثال ہے کوئی اللہ کا بندہ ہے وہ ایسے ویسے بن جائے، یعنی کہ اپنے نام کے ساتھ وہ مفتی بھی لگا لے، ابن مفتی بھی لگا لے، چاہے اس نے دین کا علم پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، چاہے وہ عالم دین ہو یا نہ ہو، لیکن نام ساتھ لکھنے سے، مفتی ابن مفتی لکھنے سے یا پیر لکھنے سے یا بڑے بڑے لقبات دینے سے کیا وہ پیر بن جاتا ہے، کیا وہ مفتی بن جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم نے جاننی ہے. آج کل جو ہے اولیاء کرام کے عرس کی تقریبات جو ہے نا یہ چلتی رہتی ہے، پورا سال چلتی رہتی ہے. آج ہم نے یہ بھی جاننا ہے کہ اگر ہم کسی اللہ کے بندے، اللہ کے ولی کے دربار پر حاضری دیتے ہیں تو ہمیں کس طرح حاضری دینی چاہیے، ہمیں کون سا جو شریعت نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے کہ جس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ وہاں پر جا کر ہم حاضری دیں. یہ چیزیں ساری آج ہم ڈسکس کریں گے. یہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، بڑی دھیمی آواز میں جو ہے نا یہ گفتگو کرتے ہیں اور عالم دین بھی ہیں. یہ ماشاءاللہ الحمدللہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں. جناب حضرت علامہ مولانا محمد صابر مرتضی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. یہ ماشاءاللہ بڑا سفر کر کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ جناب دین کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ بھی دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے. آج کل کوئی یونیورسٹی میں جاتا ہو تو ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی میرا بیٹا یونیورسٹی میں جاتا ہے، اس کا دوسرا سال ہے، اس کا تیسرا سال ہے، اس کی ڈگری مکمل ہونے والی ہے. لیکن یہ حافظ علامہ صاحب جو ہیں یہ مبارکباد کے مستحق ہے اور ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ دین کی ڈگری مکمل کرنے کے قریب ہے. یہ ماشاءاللہ 6 سال کے اسٹوڈنٹ ہیں جناب محمد جمال قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ایسے اسٹوڈنٹ کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو دین کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اپنے دن رات جنہوں نے وقف کیا ہوا ہے. ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا ہمارے آگے آگے جا رہی ہے لیکن یہ دین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن جب یہ دین کی ڈگری مکمل کریں گے دنیا انشاءاللہ جو ہے ان کے پیچھے ہوگی. یہ بھی بات حقیقت ہے. آپ دیکھیں وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، چیف آف آرمی سٹاف ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا بزنس مین ہو، بڑا پیسے والا ہو، لیکن وہ عالم دین کے پیچھے ہی کھڑا آپ کو نظر آئے گا. جب بھی نماز پڑھے گا، جب بھی مسجد میں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں ظاہری بات ہے امیر ہونا ایک اللہ کی مہربانی، اللہ کی عنایت ہے. لیکن جب بھی وہ مسجد میں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے جائے گا تو وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا. یہ ہے دین کی ڈگری کی قدر، یہ ہے دین کی ڈگری کی طاقت کے سارے جو لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو علامہ صاحب آج کا جو ہمارا ظاہری بات ہے موضوع ہے اولیاء کرام کی شان ہے. ہم توبہ نعوذ باللہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں. میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ بزرگان دین ہیں کون سے، اصل میں ان کی تعریف کیا ہے؟ کون بندہ جو ہے جو بزرگ ہے، جو ولی ہے، یعنی کہ نام لکھنے سے یا بڑے بڑے لقبات دینے سے. آج کل ہوتا کیا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بڑی بڑی محافل میں جب چلے جائیں تو نقیب محفل جو ہوتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ویسے کے ویسے ہوتے ہیں. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں،
लेकिन नकीब महफिल इतने लकबात दे देते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी वाह वाह करवाने के लिए, जो बंदा उन लकबात के काबिल भी नहीं होता। इतने लकबात दे देते हैं, माशाल्लाह पीर, मुफ्ती, इब्ने मुफ्ती, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि हम जो है एक ऐसे शख्स को ऐसे लकबात से नवाज देते हैं जो उसके काबिल भी ना हो। लामा साहब, जो बुजुर्ग हैं, असल में बुजुर्गान दीन की तारीफ क्या है, और जो जेली पीर माशरे में आजकल जो है जिन्होंने अपना एक सिक्का जमाया हुआ है, डर का सिक्का, तो इनकी ज़रा वजाहत करें, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ये भोले भाले लोग हैं, दरबारों पे जाते भी हैं, मानते भी हैं, पीर इन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं, इनके बारे में हमें बताएं ज़रा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ सरफराज साहब, हाफिज़ ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मामले के अंदर हमें मौका अता फरमाया। सबसे पहले तो हमें औलिया की शान कुरान पाक से लेनी चाहिए। बेशक बेशक। कुरान पाक के अंदर खालिक़ कायनात ने क्या फरमाया है कि औलिया हैं कौन, और तुमने फिर साथ साथ हुक्म भी बयान फरमाया है कि तुमने इनके साथ क्या मामला करना है। अल्लाह ताला ने कामयाबी का हमें दूसरा रास्ता ही यही इख्तियार करने का हुक्म फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। और साथ फरमाया, अगला हुक्म बयान फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सुभान अल्लाह, सच्चों के साथ हो जाओ। अब दो चीज़ों का अगर हम कॉम्बिनेशन करने निकले तो दो चीज़ें भी साथ मिलती जुलती हैं। बेशक। कैसे मिलती जुलती हैं? तकवा किसको कहते हैं? तकवा कहते हैं इंसान अपने नफ्स की जितनी भी ख्वाहिशात हो उसको रोकना। बेशक, जो रोकना है वो तकवा है। और तकवा हमें कहाँ से हासिल होगा? वो रब ने फरमा दिया वकूनू मअस सादिकीन, अगर इन सच्चों के साथ हो जाओगे तुम लोग तो तुम्हें तकवा भी हासिल हो जाएगा। सबसे पहले खालिक़ कायनात ने फरमाया तकवा इख्तियार करो, फिर फरमाया कि इन सच्चों के साथ हो जाओ। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं कि उन्होंने क्या बात इरशाद फरमाई। उन्होंने भी कमाल कर दिया, हदीस कुदसी दो बयान फरमाई। दो हदीस कुदसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हल उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, क्या मैं तुम्हें खबर न दूं कि तुम में से बेहतरीन लोग कौन से हैं? क्या बात है, तुम में से बेहतरीन लोग कौन से हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जब तुम उन्हें देखो तो तुम्हें रब याद आ जाए। सुभान अल्लाह। खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, कि जब तुम उन्हें देखो तो तुम्हें रब याद आ जाए। तो ये जो लोग हैं, खालिक़ कायनात की हदीस कुदसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भी बयान फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब क्या फरमाता है कि मेरे नेक बंदे तो हैं ही वही जो जब उनको याद किया जाए तो रब याद आए, जो रब की बात हो तो वो याद आ जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और कुरान पाक के अंदर कई जगह पर अगर हम इस बात को लेना, एक और बात है बड़ी ऑथेंटिक मेरे जहन में आई कि हम अगर कुरान पाक का बगौर मुताला करें ना तो कई ऐसी निशानियां पाई जाती हैं जिसके अंदर जो सूरतें हैं बाज़ औक़ात हम अगर उनको समझें तो अल्लाह ताला ने ये देखें, सबसे पहले सफ़ा और मरवा पहाड़ी का जिक्र किया गया। खालिक़ कायनात ने क्या फरमाया कि ये क्या है, इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, कि ये जो सफ़ा मरवा हैं ये मेरी निशानियों में से, रब ने अपनी तरफ इरशाद फरमाया कि ये मेरी निशानियों में से निशानियां हैं। और अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला ने ये क्यों बयान फरमाया, ये हज़रत हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा ना तो नबिया थी और ना ही कोई पैगंबर थी और ना ही कोई और उनके बारे में जिक्र किया जाता है कि उनको कोई लक़ब दिया जाता है तो फिर ये एक ही लक़ब जहन के अंदर आता है, वो अल्लाह ताला की वलिया। तो अल्लाह ताला ने अपने वलियों की निशानी होने की वजह से रब ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया कि ये जो सफ़ा और मरवा निशानियां हैं ये मेरी निशानियों में से निशानियां हैं। उसके अलावा अगर पहली कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है पहली सूरह बकरा, उसका बकरा लफ्ज़ का लफ्ज़ी माना जो है ये है गाय।
گائے اس وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے اللہ کے ایک نیک ولی کی گائے تھی، اس گائے کا اس کے اندر ذکر ہے، اس ذکر کی وجہ سے خالق کائنات اس کی طرف منسوب فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور اگر اور بھی کئی جگہ پر قرآن پاک کے اندر تو مثالیں بھری پڑی ہیں، اگر انسان دیکھتا جائے، یہ جو سورہ لقمان آپ نے پڑھی ہوگی، تو سورہ لقمان یہ بھی کوئی نبی نہیں تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے صحبت یافتہ ایک ولی تھے۔ بے شک بے شک۔ ان ولی کی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کو تربیت تھی، وہ تربیت جو لوگوں کی کرنا تھی، اس تربیت کی وجہ سے خالق کائنات نے اس بات کو پسند فرمایا اور ان کا نام قرآن پاک کے اندر ان کے نام کی صورت درج کر دی۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو خالق کائنات نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا دوستی کے حوالے سے، حکمن ارشاد فرمایا۔ حکمن کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا کے اندر گہرے دوست ہوں گے نا، اخلاء خلیل کی جمع، خلیل کی جمع، تو خلیل کا مطلب دوست ہے۔ بے شک۔ اور جب نے دوستی کا معیار ہمیں بتایا کہ تم نے اگر زندگی کے اندر رہ کر دوستی کرنی ہے تو کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، خالق کائنات نے فرمایا دنیا کے اندر جن لوگوں کو تم گہرے اور لنگوٹیا یا جگری یار کہتے ہو نا، الاخلاء تشدید کے ساتھ اس طرح واضح کر دیا کہ جتنے گہرے دوست ہیں، رب نے فرمایا یومئذ بعضهم لبعض عدو، عدو کے اندر بھی شد لا کر خالق کائنات نے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ قیامت والے دن اتنے ہی گہرے دشمن ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنے گہرے دنیا کے اندر دوست ہوں گے اتنے ہی گہرے دشمن ہوں گے۔ یعنی کہ وہ مثال بنی ہوئی نا کہ آپ جیسا دوست ہو تو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی کہ دوست ظاہری بات ہے دنیا میں مل جائے تو اچھا دوست مل جائے، لیکن اللہ کا جو فرمان ہے وہ بے شک جو ہے نا دوستی بھی انسان کرے تو دین کی بے شک ہمیں دین دوست ہونا چاہیے، دین کا طالب علم اس سے دوستی ہونی چاہیے جس سے آپ کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ملے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک ایسے بندے سے دوستی کر لیتے ہیں کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کی خود کی جو ہے نا عادات خراب ہیں، اس سے دوستی کریں گے تو صحیح بات ہے ہمیں بھی خراب ہی ہوگی نا۔ دوست بھی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی عزت، آپ کے والدین کی عزت اور آپ کی فیملی کی عزت اور معاشرے میں عزت کمانا جانتا ہو، ویسا دوست ہونا چاہیے۔ جی بات بڑھتی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہر اینگل سے موجود ہیں۔ جی بے شک بے شک۔ 14 سال کی عمر سے جب بچہ بڑھتا ہے نا، 14 سال کی عمر سے اوپر نکلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی ما یخالل۔ ماں باپ کو حکم دیا ہے کہ جب بچہ 14 سال کی عمر کو پہنچے تو اپنے دوست کو ہی اپنا دین سمجھتا ہے، اپنے دوست کو ہی اپنا دین سمجھتا ہے، پس تم یہ کرو کہ اس کے دوستوں کی طرف توجہ دو۔ تو میری بات وہ پہلے والی رہ گئی جس کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے گہرے تمہارے دوست ہوں گے اتنے ہی گہرے دشمن ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بڑی لمبی چوڑی وضاحت فرمائی ہے، لیکن میں مختصر اس بات کو کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کا تذکرہ فرمایا تو اس کے اندر ایک گناہ گار کا ذکر فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا کہ ایک گناہ گار شخص کو خالق کائنات اپنی رحمت سے جنت کے اندر جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا، فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو وہ ایک اس کا دوست راستے کے اندر آواز دے کر پکارے گا اور بلائے گا، فرشتے بھی رکیں گے، وہ شخص بھی رکے گا اور وہ کہے گا کہ خالق کائنات نے مجھے اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخل ہونے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ رک رک، تیرا داخلہ جنت کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے تو فلاں گناہ کا گواہ میں ہوں، اللہ اکبر، فلاں تیرے گناہ کا گواہ میں ہوں۔ تو خالق کائنات اس بات کو ہرگز نہ پسند فرمائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ دوبارہ اس کو میزان کے اوپر لایا جائے گا اور اس کے اس گناہ کو شامل کیا جائے گا۔ جب اس کے اس گناہ کو شامل کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس بات کو پوری طریقے سے سمجھیے گا کہ خالق کائنات نے اگر یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت سے ہمیں سمجھا دی ہے کہ اس کا معاملہ کس طرح قیامت والے دن ہوگا، کہ کس طرح تمہارے ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم تو بڑے فخر سے اپنا گناہ بتاتے ہیں کہ یار تو میرا جگری دوست ہے، تمہارے ساتھ ہر بات شیئر کرتا ہوں، تمہارے ساتھ ہر بات شیئر کرتا ہوں، تمہیں سب سے پہلے بتاتا ہوں۔ تو غور کیجئے گا اس بات پر کہ قیامت والے دن اگر کوئی دوستی کام آئے گی تو خالق کائنات نے اس بات کی وضاحت فرما دی،
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا الا المتقین، اس بات کو پکڑ لو کہ الا المتقین، یہ جو لوگ ہوں گے نا یہ قیامت والے دن بھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر ان کے ساتھ تم دوستی کر لیتے ہو جی علامہ صاحب، ہماری ابھی گفتگو جاری رہے گی، ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ دوست جو ہوتا ہے قیامت والے دن وہ سب سے بڑا دشمن ہوگا، یہ بات حقیقت ہے۔ ایسی دوستیاں ہم نے دنیا میں بھی دیکھی ہیں جو دنیا میں دشمن بن جاتے ہیں۔ ناظرین سے میں اپنی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میزبان ہوتا ہے پروگرام کا، جو اینکر ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی وہ نا ٹف سوال بھی کرتا ہے اپنے مہمان سے، جو ایسے سوال کرتا ہے۔ ہمارے جو ہے نا چیزیں یہ ہے کہ ہم جو معاشرے میں دیکھتے ہیں، جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، میں آپ کو ایک اپنی بات بتاتا ہوں۔ کچھ پیر، ہم پیروں کی بات کر رہے ہیں، میں کسی پیر کے خلاف نہیں، اور الحمدللہ میں پیروں کو ماننے والا بھی ہوں، اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرنے والا، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا نوکر ہوں۔ یہ الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے اپنے آپ پر کہ میں اولیاء کرام کا میں نوکر ہوں، حضور کے صحابہ کا نوکر ہوں، ہر اس آدمی کا نوکر ہوں جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، میں اس کا نوکر ہوں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ خود بیتی جاتی ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے میں نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں خاص طور پر جو اہل سنت والجماعت ہے وہ پوری مریدی ہے، مرید ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں۔ لیکن پیر اصل میں کیسا چاہیے؟ کچھ پیر کا مرید ہو سکتے ہیں، ہم جو ہے نا ہوتا کیا ہے، میں نے جو چیز دیکھی ہے معاشرے میں کہ پیر صاحب کی بات نہیں مان رہے ہیں لیکن ماں باپ کی بات نہیں مان رہے۔ پیر صاحب کی خدمت کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے ہم، لیکن ماں باپ جو ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہے نا ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ جس سے وہ ناراض ہیں۔ آج میرا یہ دل ہے کہ میں علامہ صاحب سے بھی یہ بھی سوال کروں، لیکن میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے پیر بھی آئے ہوئے ہیں جو خود مجبور کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مرید ہو جائیں، اور میں اس چیز کا خود چشمدید گواہ بھی ہوں کہ ایک، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن ایک ادارہ ایسا بھی تھا جہاں پہ میں زیر تعلیم تھا، لیکن وہاں پر مجھے مجبور کیا گیا کہ آپ اس بندے کے، اس ادارے کے جو موت میں ان کے مرید ہو جائیں، لیکن وہ آج بھی سلسلہ وہیں کا وہیں چل رہا ہے۔ میں کسی کے خلاف نہیں، میں خلاف بات کروں گا، لیکن جو بات دین کے خلاف ہوگی، دین کے برعکس بات ہوگی، ہم ضرور بات کریں گے۔ اس سے میں بالکل نہیں ڈروں گا، کیونکہ میرا حق بنتا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے جو دین کے سوال ہیں، جو دین کی اچھی باتیں ہیں، وہ اپنے ناظرین تک پہنچاؤں۔ تو علامہ صاحب ایک تو چیز میں سب سے پہلے جو میرا سوال وہ یہی ہے کہ میں نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پیر صاحب کو ماشاءاللہ قدم دیں گے، قدموں کو بھی دوسرا دیں گے، ہاتھوں کو بھی دوسرا دیں گے، بڑی خدمت کریں گے، لیکن ماں باپ کے جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ اس کے بارے میں جو ہے نا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ایسے سوال ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام پائے جاتے ہیں، بالکل عام پائے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تین اصل میں کیا بزرگوں کی قبروں پر ہم جاتے ہیں، ہم ظاہری بات ہے درباروں پر جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی الحمدللہ جاتا ہوں، جو لوگ جاتے ہیں درباروں پہ جانا کیسے چاہیے، کس طریقے سے وہاں پہ جا کے سلام کرنا چاہیے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کبھی کس طریقے سے عجیب طریقوں سے وہ درباروں پر حاضری دے رہے ہیں، حاضری کس طریقے سے دینی چاہیے یہ بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور اس معاشرے کے اندر یہ ایک المیہ بن چکا ہے اور علماء کے لیے یہ بہت مسائل پیدا کرتا ہے۔ جاہلوں کی بات کو لوگ علماء کا حکم یا علماء کی طرف سے فتویٰ یا علماء کی طرف سے جواز قائل کرتے ہیں، جواز قائم کر لیتے ہیں کہ اگر یہ جاہل اگر قبر کو سجدہ کر رہا ہے یا قبر کی طرف جھک رہا ہے تو یقیناً بالیقین یہ ان کی طرف سے جائز ہوگا، یہ ان کے علماء کی طرف سے جائز ہوگا۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے نا شام کا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو جب شام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی آئے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام پر کھڑے تھے اور حضرت معاذ بن جبل گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے اور گھوڑے سے یکدم اترے
تیز رفتاری کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو بوسہ دیا. سبحان اللہ. ہاتھوں کو اور پاؤں کو بوسہ دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کے بعد یہ جو ہمیں سکھانا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ معاذ یہ کیا ہے، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو صرف تعظیم ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے شام کے اندر دیکھا ہے کہ یہ جو عیسائی ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ اپنے راہبوں کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے تو سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف سجدے پر بات کی. فرمایا کہ سجدہ اگر میری شریعت کے اندر جائز ہوتا رب کے علاوہ اگر کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے. اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جو تعظیماً بھی ہے وہ ناجائز ہے اور عبادتاً بھی ناجائز ہے. عبادتاً تو کفر کی طرف لے جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس بات کی تردید فرمائی اور بڑی تصدیق کے ساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ سجدہ تعظیمی اگر تم حالت تعظیم کے اندر کسی قبر کو یا کسی کو سجدہ کرو گے، جھکو گے، تو وہ سجدہ کیا ہوگا؟ وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور اگر عبادت کی نیت سے کیا تو وہ کفر ہے. یعنی کفر تک، کیونکہ اللہ کے بعد سجدہ تو کسی کو جائز ہی نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اور شکایت آئی سیم اسی طرح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا اونٹ جو ہے وہ بپھر چکا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اونٹوں کے کام کسی جانوروں والے ڈاکٹر کو لے کر جاؤ، کسی ایسے جانوروں یا کسی وہ جو اس کے متعلقہ جانتا اس کو لے کر جاؤ. لیکن آپ رحمت اللہ عالمین سے فوراً اٹھے اور صحابہ کو ساتھ لیا چلے گئے. اس باغ کا جب دروازہ کھولا نا تو وہ اونٹ دوڑتا ہوا جو بپھرا ہوا تھا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، سب کو نقصان پہنچا رہا تھا، وہ دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بحالت سجدہ لیٹ گیا وہ. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو پھر بھی بے زبان ہے، حق تو ہمارا بنتا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں، حق تو ہمارا بنتا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں. اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ میری شریعت کے اندر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. اس کے علاوہ بات کی جائے اولیاء اللہ کی، تو اولیاء اللہ کی مثالیں اگر ہم نے سمجھنی ہیں تو خالق کائنات نے تو بجا فرمایا ہے، لیکن اگر ہم نے ان کی تعظیم کو بھی سمجھنا ہے کہ خالصتاً اولیاء ہیں کون، تو اس کے لیے ہم نے بزرگوں کی باتیں ہی لینی ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحم اللہ علیہا کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کے زمانے کی ایک بات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ دریا کے کنارے پر بیٹھی تھی، تو ایک اسی دور کے ولی بھی تھے، تو غالباً خواجہ حسن بصری کا نام آتا ہے، لیکن وہ بڑے سمجھدار تھے، وہ اس طرح کی حماقت نہیں کر سکتے. کسی ولی نے اس طرح کی حماقت کی کہ دریا کے پانی پر مصلی بچھایا اور نفل کی نیت ادا کر کے نفل پڑھنے لگے. غور کیجئے گا اس مثال کے کہ نفل کی نیت کر کے پانی کے اوپر، دریا کے پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نفل پڑھنے لگے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کو غصہ آیا. انہوں نے کیا کیا کہ مصلی اپنا پکڑا اور اسی کے سر کے اوپر ہوا میں معلق مصلی بچھا کر نفل ادا کرنے لگی. جب نفل ادا کر لیے، کرنے کے بعد اس کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور سمجھایا. اور وہ مثال جو آج ہمارے سمجھنے کے قابل ہے، جو اما رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کہ انہوں نے یہ بات بیان کی تھی، وہ آج ہمارے سمجھنے کے قابل ہے. اگر وہ بات ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی. حقیقت آ جائے کہ اللہ کے ولی ہیں کون. اما رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ جو کام تم نے کیا ہے نا،
دریا کے اوپر تیر کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، یہ تو پہلے ہی سمندر کی مخلوقات جو ہیں، مچھلیاں ہیں جتنے سارے کر رہے ہیں۔ تم نے کون سا کمال کیا؟ یہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں، تم نے کوئی کمال نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں کہ جو میں نے کیا ہے یہ بھی کوئی کمال نہیں کیا، میں نے جو کمال کیا ہے، میں نے جو کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے چرند پرند جتنے بھی ہیں ہوا کے اندر اڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، میں نے بھی کوئی کمال نہیں کیا۔ اگر تم نے کسی کو پکڑنا کہ پیر کون ہے، اصل اللہ کا ولی کون ہے، تو یہ اس بات کو پکڑو کہ شریعت کے کتابیں کون ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اگر کسی کو ولی جاننا ہے، ولی سمجھنا ہے، کسی کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے، تو سب سے پہلے اس کے ظاہر و باطن کو دیکھو کہ وہ شریعت کا کتنا پیروکار ہے، شریعت کی کتنی اتباع کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے کہ ایک بات میرا ذہن میں ابھی سوشل میڈیا پہ نا یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کل جو ہے نا بڑی ایکٹیو ہے، کہ ایک بزرگ ہیں وہ دریا کے کنارے پہ جاتے ہیں اور وہ دریا کو نا جیسے حکم دینے کے لیے وہ جو ہے دریا کے کنارے پہ جو ہے نا نفل شروع کر لیتے ہیں، کوئی نیت نہیں کی، کیونکہ ایسے بیٹھے ہیں جو ہے مریدین آس پاس کھڑے ہوئے ہیں اور مریدین دیکھ رہے ہیں کیسے جو ہے نفل پڑھنے لگے ہیں اور دریا کا جو ہے رخ وہ چینج ہو جائے گا۔ یہ ابھی کی بات ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ تیسرا نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو تیسرا جا کر نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی جو ہے نا جگہ یہ دریا اپنے جو ہے نا کھاتے میں ڈال لیتا ہے، وہی جگہ جو لے کے نا وہ ساتھ بہا لیتا ہے، وہ تیسرا کو بڑی مشکل سے پکڑتے ہیں۔ اصل میں علامہ صاحب ایک چیز دیکھیں جو بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام کے بغیر تو یہ دنیا خالی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں اولیاء کرام مزید ضرور ہیں، لیکن جو اللہ کے ولی ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ ظاہری سی بات ہے، وہ اپنے آپ کو ایک ہی ایسا تو نہیں کہے گا بھی میں اللہ کا ولی ہوں، مجھے اللہ نے ولایت عطا کی ہے، کہ ایسا کہتا ہے، لیکن جو ایسا کہتا ہے کیا وہ پیر ہو سکتا ہے؟ افضل بات تو یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کو معتبر سمجھا جائے اس حوالے سے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ فرماتے ہیں کہ افضل الزہد اخفاء الزہد، فرمایا کہ جتنا افضل زہد ہے وہی زہد افضل ہے جو چھپا ہوا ہے۔ چھپا ہوا ہے زہد افضل وہی ہے جو چھپا ہوا ہے۔ لیکن کچھ معاملے ہمارے جو نظریہ نا، ہمارا نظریہ ہمارے خصوصاً بالخصوص عورتوں کا نظریہ، آپ نے پہلے بھی میں یہاں پر بھی بات بیان کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ بھی میں کئی جگہ یہ بات بیان کر چکا ہوں۔ حکایات کے اندر ہمارے پاکستان کے شہر فیصل آباد کی ایک سچی حکایت موجود ہے کہ ہم لوگ نا اولیاء کے متعلق ایک ہی بات ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے پاس بیٹھنا ہے تو ہم نے اس کی آنکھوں کے اندر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر! کیا دیکھنا ہے کہ کب اس کی کرامت ظاہر ہو، کب اس کی کرامت ظاہر ہو۔ اب جب بات کو جان لیجئے گا، فیصل آباد کی ایک مشہور حکایت ہے، اولیاء کا اس ولی کا نام بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بزرگ تھے، تو ان کا جب وصال آیا نا تو پاس لوگ موجود تھے، عورتیں بھی موجود تھیں، تو منگل کا دن تھا تو جب ان کا وصال ہوا تو یقین جانیے گا کہ اس کی موجودگی کے اندر اس کے وصال کے وقت عورتوں نے یہ الفاظ منہ سے نکالنا شروع کر دیے کہ پنجابی زبان کے اندر کہا اے کیڑا بابا ہے جن نے جمعہ دا دن بھی نہیں لیا۔ اللہ اکبر! یعنی ہمارا نظریہ کس طرح کا ہے اللہ کے ولیوں کے لیے، ہمارا نظریہ جو سمجھنے والا ہے وہ جہالت والا ہے۔ بالکل پیروں کو سمجھنے کے معاملے کے اندر ہمارا جو نظریہ ہے وہ دراصل جہالت والا ہے۔ وہ عورتیں کہتی ہیں کہ یہ کیسا بزرگ ہے کہ اس نے جمعہ کا دن بھی نہیں لیا۔ کیا بات ہے! تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، وہ بزرگ جو پہلے تصدیق شدہ ان کا وصال ہو چکا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے! یہ فیصل آباد کی بات ہے، سچی بات ہے۔ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اٹھتے ہوئے یہ الفاظ منہ سے انہوں نے نکالے کہ یہ کون سی بات ہے، چلو جمعے کا دن لے لیتے ہیں۔ اٹھ کر بیٹھے اور وہاں کے لوگوں نے، آج بھی وہاں فیصل آباد کے لوگ موجود ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صرف وہ بزرگ ہستی جمعے کے دن تک ہی زندہ رہے، جمعے کے دن انہوں نے وصال کیا۔ جو بڑا اہم سوال ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بڑی اہم چیز پائی جاتی ہے، ظاہری بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی تقریبات جو ہے وہ جاری ہے، حضور سیدی داتا صاحب کا بھی جو ہے ابھی اور سارے عورتوں کو درباروں پر جانا چاہیے،
عورتیں جیسے بن ٹھن کے جی ہم عرس پہ جا رہی ہیں، جی ہم نے وہاں پہ دھاگے باندھنے ہیں، وہاں پہ ہم نے منت مانگنی ہے، یہ کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ سوچتی ہیں، ان کے کیا کیا جو ہے مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے۔ لیکن میرا جو سوال وہ یہی ہے کہ وہ تو اگلی بات کی وضاحت بعد میں کریں گے، کیا عورتوں کا قبروں پر مزاروں پر ایسے بن ٹھن کے بغیر پردے کے جانا جائز ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ اور میرا یہ سوال میں یقین کریں کہ میں کسی کی خلاف بات نہیں، اصل میں جو شریعت ہے جو دین ہے وہ میرے تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سوال اس لیے جو ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ پھر اس لیے اس طرح کے سوال ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی بندہ یہ اس کا جواب سن کے دین کے مطابق زندگی گزارنے پہ عمل کرنا زندگی گزارنا شروع کر دے تو ہمارا پروگرام کا ہمارے پروگرام کا جو ہمارے پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ جی رحمت صاحب، سب سے پہلے غور کیجئے گا اس بات پر کہ اللہ کے ولیوں کے دربار کے اندر عورتوں کا مطلقاً جانا جو ہے وہ جس طریقے سے آج کے دور کے اندر، آپ اس کی مثال لے لیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر عورتیں مساجد کے اندر بھی چلی جایا کرتی تھی، مساجد کے اندر ان کے رہنے کے لیے خیمے بھی لگا دیے جاتے تھے، وہ وہاں رہا بھی کرتی تھی، اعتکاف بھی کیا کرتی تھی مساجد کے اندر۔ اس کے بعد جب سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بات کو دیکھا تو انہوں نے اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالے جو ہمارے لیے حجت ہیں کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں کو اس حالت کے اندر بن ٹھن کر مساجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے تو وہ یقیناً بالیقین تمہارا مساجد کے اندر جانا منع فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ہم قیاس کرتے ہیں اس بات کو کہ عورتیں اگر بے پردگی کے اندر، چاہے مزار پر، کسی بھی مزار پر، چاہے وہ کتنے ہی بڑے ولی کا مزار کیوں نہ ہو، یا چاہے قبرستان کے اندر بھی عورتیں جاتی ہیں تو ہرگز ناجائز ہے ان کا وہاں پر جانا، اور ہرگز ہمیں اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہمیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ ہماری عورتیں اگر اس حالت کے اندر بے پردگی کے اندر کسی مزار پر جاتی ہیں یا کسی قبرستان کے اندر حاضری دیتی ہیں تو ان کے لیے جانا جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے۔ آپ نے اس بات پر غور کیا ہو کہ مردے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث میں جتنی وضاحتیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کے وصال کے فوراً بعد کیوں فرمایا کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بند کر دی جائیں؟ کیوں بند کر دی جائیں؟ کہ اس وقت جو اس کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ لامکان تک دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اس کی آنکھیں جو ہیں وہ موت کا صرف اس نے ذائقہ ہی چکھنا تھا، جی بے شک وہ چکھ لیا، آنکھیں اس کی جو ہیں وہ لامکان تک دیکھتی ہیں۔ تو اگر ہم کسی مزار کے اندر جاتے ہیں یا کسی قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو ہم مردوں کا جانا کس حد تک جائز ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ پہلے میں تمہیں خود منع کیا کرتا تھا زیارت قبور سے، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ بے شک اس وجہ سے تمہیں زیارت قبور کا حکم دیتا ہوں کہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ اور پہلے جو آپ نے بات کی کہ ولی ہوتا کون ہے اور جو جاہل پیر والا معاملہ کیا ہے، یہ آپ نے حضور داتا گنج بخش علی جویری کا نام لیا، میں انہی کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کشف المحجوب کے اندر اس کے حوالے سے ایک بات انہوں نے بڑی گہری بات کر دی، یقین کریں آپ اس مثال کو سمجھ جائیں تو ساری بات پھر وہی آپ کے سامنے۔ میں علامہ صاحب اصل میں یہ جو مثال آپ دینے لگے ہیں یہ شاید یہ وہ جو بات ہے اس کا مزہ خراب نہ کر دے کیونکہ ابھی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ہم جو جس معاشرے میں جی رہے ہیں آج کل دیکھیں درباروں پر عورتوں کا زیادہ رش لگا ہوا ہے اور عورتوں نے یہ اپنی خود سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کو درباروں پر حاضری دیں تمہیں پرست جو ایسی تمہیں پرست لوگ پڑے ہیں، خاص طور پر آتے جب تک لاٹھی زندہ ہے پھر کبھی بھوکے نہیں ہوتے، جب تک اس میں کے لوگ زیادہ ہیں تو جب تیز جو ہے کبھی جو دل کے رستے پر نہیں چلے گا۔ لیکن ابھی وقت میں چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہی بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بڑی ہی دلچسپ جو ہے گفتگو جاری ہے، بالکل ایسا دیکھیں ایک بات بنتا ہے کہ اس موضوع پر بھی ایک دیر میں کوشش کروں گا کہ ایک پروگرام جو ہے علامہ صاحب کے ساتھ بھی اور پروگرام اسی موضوع پر کیا جائے۔
دیکھیں یہ چاہتا ہوں عورتیں جو ہیں درباروں پر جاتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب عورت دنیا سے چلی جاتی ہے، عورت وفات پا جاتی ہے، تو تب اسے جو ہے اس کا چہرہ دیکھیں کہ غیر میرے کو اجازت نہیں ہے، غیر میرے کو اجازت نہیں ہے، غیر میرے کو قدم اتارنے کی اجازت نہیں ہے، غیر میرے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اس کا قدم نہیں اتار سکتا، گھر کے بعد حتیٰ کہ یہاں تک کہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ جو ہے اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو قدم نہیں اتار سکتا، تو وہی ہوتے جب غیر کے سامنے درباروں پر بیٹھنے کے جاتے ہیں، غیر کے سامنے درباروں پر جو ہے اپنے دعا کے دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے دعا مانگیں، اگر اللہ کے جو بندے ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے بھی سنتے ہیں، یہ تو ضروری ہے کہ ہزار پر آپ جائیں گے تو دعا مانگیں گے تو وہ دعا سنیں گے، لیکن میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کے خلاف نہیں، لیکن آپ دوبارہ یہ سوچیں کہ آپ اگر جانا بھی چاہتے ہیں، جس طرح اللہ فرمایا کہ جائے ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو آپ باپردہ دیں، آپ کو تو ویسے نظارے نکلنے ہیں، آپ کو تو لگائیں پردے کے نظارے نکلنے ہیں، لیکن آپ کرام کے نظار پردے کی جا رہے ہیں، آپ ساری فیملی کے ساتھ ادھر آپ لوگوں نے عورتیں کھینچ رہی ہیں، آپ لوگوں نے عورتوں کو اجاڑ دے ہیں، ٹائم پاس دربار پہ چلتے ہیں بھی انجوائے کرتے ہیں بھی، درباروں پر جانا درباروں پر جانا یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ مدفن ہیں تو ہمیں اسی جگہ پہ وہاں پہ جا کے صدق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے صاحب آپ جو حدیث ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے تھے، میرا جو سوال ہے علاج سوال ہے ہمارا پروگرام جو ہے اسپتال کی طرف جا رہے ہیں، میں نے ان کے جواب بھی لینا ہے کہ اصل پیڑ ہے کیا، اور دوسری بات ہے اور مرید ہونا ضروری ہے، تو ہماری ایک بات پھیلی کہ اگر یہ بندہ مرید نہیں ہے تو مرید ہونا بھی ضروری ہے یا مرید زبردستی کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ دوسری بات ہے تو وہ جو درباروں پر گلے رکھے ہوتے ہیں، اب دیکھیں جہاں پہ بھی گئے درباروں پر گلے رکھے ہوتے ہیں، باقی انہوں نے لڑکے رکھے ہوئے ہیں پیسے ڈالنے کے لیے، کیا یہ ڈالنا ضروری ہے؟ یہ پیسے ڈالنے سے دیکھیں مسجد کے گلے میں پیسے ڈالتے ہیں تو مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے لگ جاتے ہیں، وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، نمازی حضرات نماز پڑھتے ہیں، پانی کی ضرورت ہے اور دیگر ضرورتیں ہیں، جو ان گلوں میں پیسے ڈالتے ہیں جو حکومت لے جاتی ہے یا بڑی شیخ حضرات لے جاتے ہیں یا جو ٹھیکے دار ہیں وہ لے جاتے ہیں، کیا ان کا فائدہ جو ہے جو ڈالنے والے ہیں ان کو فائدہ ملتا ہے؟ دوسری بات ہے کہ جو بندہ پیر کا مرید ہوتا ہے اس کیا وہ اپنے والد کا بھی مرید ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کو بتائیں، حضور داتا صاحب سے جو ہے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ جی، جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جو جاہل پیر ہوگا نا وہ قیامت والے دن اس کو وہ کسی مرید کو فائدہ پہنچا سکے گا یا وہ خود بھی کسی نقصان کے اندر جکڑا جائے گا۔ اس حوالے سے ان کی اپنی ایک بات مشہور ہے اور ان کی کتاب کے اندر موجود ہے، بزرگان دین اس بات کو روایت کر گئے، فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کچی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک چیز کو دیکھا، آپ کا اس چیز کو عربی کے اندر اس کو زنبور کہا جاتا ہے اور اردو زبان کے اندر اس کو بھیڑ کہا جاتا ہے اور پنجابی زبان کے اندر اس کے علاقائی نام ہے، یعنی آپ کو اگر میں وہ سیدھی بات بتاؤں کہ جو آنکھوں کے اوپر یا منہ کے اوپر اگر ڈنک مار لے تو وہ منہ بڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ جس کو ہم اپنی پنجابی ہماری زبان کے اندر ہم اس کو ڈیمو کہتے ہیں، جی وہ اس ڈیمو کے متعلق انہوں نے دیکھا کہ اپنے سامنے کچی زمین پر وہ پڑا ہوا ہے، مردار حالت میں کے اندر پڑا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جو ہوتی ہیں اس نے کھا رہی ہیں، کوئی کس طرف کھینچ رہی ہے کوئی کس طرف کھینچ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی ہوئی تھی، پریشان ہو گئے اس بات کو لے کر اور اس قدر پریشان ہو گئے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور میرے سامنے یہ معاملہ کیوں آیا، فوراً گئے
اپنے شیخ طریقت کے پاس پیر مکی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، حاضر ہوئے اور بولا کہ میں آج بڑا پریشان ہوں، مجھے اس بات نے پریشان کیا ہے۔ انہوں نے بولا کہ کس بات نے پریشان کیا؟ کہتے کہ میں نے آج یہ معاملہ دیکھا ہے کہ ایک ڈیمو جس کو چھوٹی چھوٹی سینکڑوں چیوٹیوں کوئی کس طرف کھینچ رہی ہے، کوئی کس طرف کھینچ رہی ہے، کوئی منہ سے کھینچ رہی ہے، کوئی پروں سے کھینچ رہی ہے، کوئی کس طرف کھینچ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت تجھے سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر جعلی پیر ہوگا نا تو قیامت والے دن اس کے جو ناکارہ مرید ہوں گے، بے عمل گناہ گار مرید ہوں گے، وہ قیامت والے دن اس اپنے جعلی پیر کو اس طرح کھینچ رہے ہوں گے کہ میری اتنی نمازیں کم ہیں۔ جی جی بالکل، دیکھیں کہ زبردستی مرید کروانے والے بھی اس بات کو لازمی طور پر حاضر دماغ رہے ہیں اس معاملے کے اندر کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کتنی بڑی ہستی ہیں، یہاں تک کہ خواجہ داتا گنج بخش علی حجویری کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اپنی بات کے اندر غنیۃ الطالبین کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ اگر میں ان کی زندگی کے اندر موجود ہوتا تو میں بھی ان کا تابع ہوتا، میں بھی ان کا مرید ہونے کی کوشش کرتا، میں ان کی زیارت کے لیے جانے کی کوشش کیا کرتا۔ اتنی بڑی ہستی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ پیر مکی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو جعلی پیر ہوگا نا، کوئی اپنی نمازیں بخشوانے کے لیے اپنے پیر کو کھینچے گا، کوئی اپنے روزے پورے کروانے کے لیے اپنے پیر کو کھینچے گا، کوئی اپنے کئی ایسے کبیرہ گناہ بخشوانے کے لیے اپنے پیر کو کھینچے گا کہ چل میرے حصے کا، کیونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ دیکھتا تھا نا کہ اگر اس کی جیب بھاری تھی تو پیر کی اتنی بڑی نظر تھی، اتنی بڑی نظر عنایت تھی۔ آپ شرمناک بات ہے، کسی بھی پیر کے پاس چلے گی، اگر آپ کا تعلق اچھا ہے، آپ کے جیب میں پیسے ہیں، پیر کو پتہ ہے تو یہ میرا مرید مجھے 5-10 دے کے جائے گا تو بڑے پروٹوکول سے اسے بلایا جائے گا، خیر خیریت پوچھی جائے گی۔ یہ سارے پیر ایسے نہیں ہیں، سارے پیر تازہ نہیں ہیں، آج میں خیال کہ سارے پیر ایسا نہیں، لیکن جو اکثریتی پیروں کو جو پیر بنے، جو پیر ہیں جو پیر بنے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے بڑا جتنا بڑا نظرانہ اتنی بڑی کر دے تو، لیکن میں ایک بات جس سے مولانا صاحب گفتگو کر رہے ہیں تو میں ضرور ان پیروں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ قیامت والے دن وہ ساری چیزوں کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ پیر مریدی کریں، اگر وہ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کو یقینی جو ہے دین کا کام کریں، آپ جو ہے اچھے عمل بتائیں، اچھی تربیت کریں، لیکن کبھی خدا را پیر نہ بنیں۔ ایسے پیر بننے کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کا بھی جو دل ہے زمین پر بھاری ہے، جو آپ کے مرید ہیں ایسے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو پیر ہوتا ہے اس کی نظر مرید پر ہوتی ہے، جو پیر ہوتا ہے وہ مرید کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتا ہے، لیکن ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارے مرید زیادہ ہونے چاہیے تاکہ ہمیں چندہ زیادہ ملے، ہمیں نگرانی زیادہ ملے، ہمیں یہ ہو تو ہمارے مرید بنے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی نمسکار۔ تو اس حوالے سے غور کیجئے گا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے متعلق مختلف علماء، مختلف صوفیاء نے اس بات کو رقم کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر کشف المحجوب کے حوالے سے کہ آپ کے اس دوران یہ مثال لینے کے بعد چند جو مرید تھے وہ بھی ان کو بھی آپ نے جواب دے دیا تھا، منع فرمایا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی اس قدر فرمایا کہ میں تم لوگوں کا بوجھ ہو سکتا ہے کہ قیامت بڑے بڑے صحابہ کرام، لیکن صحابہ کرام اس بات کو لے کر یہاں تک کہ میں گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی اس بات کو لے کر، جی گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام جگت سے خلفائے راشدین اس بات کا انکار کرتے رہے کہ یقیناً بالیقین ہمیں جنت کی خوشخبریاں ہیں، لیکن اگر